بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 302 دن 2 ذوالقعدہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ زمزم کا چشمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ان کے تھیلے کے کھجور اور مشکیزہ کا پانی ختم ہو گیا اور بھوک و پیاس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا دودھ خشک ہو گیا تو بچہ بھوک کے مارے بلبلانے لگا۔ ادھر ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ پہاڑی پر چکر لگانے لگی۔ جب 7ویں چکر میں مروہ پہاڑی پر پہنچی تو غیبی آواز سنائی دی تو سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر ہونے والی ہے۔ واپس آئی تو دیکھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف فرما ہے اور انہوں نے زمین پر اپنی ایڑی مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بہتے پانی کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے زمزم رک جا کہا۔ اسی دن سے اس کا نام زمزم ہو گیا۔ اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی پانی کو نہ روکتی اس پانی کو نہ روکتی تو وہاں پانی کی نہر جاری ہو جاتی۔ یہ چشمہ ہزاروں سال تک بند پڑا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خواب کی رہنمائی سے اس کنویں کی کھدائی کی تو صاف ستھرا پانی نکل آیا۔ اس دن سے آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا، جبکہ ہر وقت مشینوں سے پانی نکالنے کا کام جاری ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سردی ختم ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں نے صبح کی اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، مگر مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا لوگ سردی کی وجہ سے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے اللہ ان سے سردی کی تکلیف کو دور کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک ایک کر کے لوگوں کو نماز کے لیے آتے دیکھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے فرما رہے تھے کہ سعی کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سعی کو تم پر لازم قرار دیا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں احرام باندھنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کی نیت کی تو یہ کلمات کہے: الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کے 50 طواف کیے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں کسی کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ تم اس سے زندوں کو تکلیف دو گے۔ مردوں کو برا بھلا کہنا منع ہے، کیونکہ اس سے ان کے وہ رشتہ دار جو زندہ ہیں انہیں تکلیف ہوگی، اور کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکہ کا سودا ہے۔ فائدہ: جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں
قیامت کے دن خوش نصیب انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ نمبر 5، طب نبوی سے علاج، آب زمزم سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے والے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا لمحہ بلمحہ گزرتی جا رہی ہے اور آخرت سامنے آتی جا رہی ہے، اور اس دنیا میں دونوں کے چاہنے والے موجود ہیں۔ تم کو دنیا کے مقابلے میں آخرت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب کتاب نہیں ہے، اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ہے۔